وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں کچھ خواتین نے جو ہے وہ جلوس نکالا یا مظاہرہ کیا یا بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے عورتوں کے حوالے سے کہ تیری نظر گندی ہے تو میں کیا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں ان کو اجازت ہے، مثلا یہ بھی جملہ لکھا تھا میرا جسم میں جیسے چاہوں کروں۔ بھائی مسلمان کو یہ قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان تو اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے۔ ہاں، کافروں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ مومنین اور مومنوں کے لیے اور مومنات عورتوں کے لیے یہ دنیا الدنیا سجن المومن قید خانہ ہے۔ قیدی کو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو جیلر کا آرڈر ہو، ورنہ لمے پالو تے لتر مارو، ٹھیک ہے نا۔ جو جیلر اور جیل کے قوانین کو توڑتا ہے پھر اس کو چھتر پڑتے ہیں، لتر پڑتے ہیں۔ بھائی میرے اصل مصیبت یہ ہے، جب ہمارے حکمران ننگے دڑنگے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں جو ہے وہ عوام اور پبلک کے اندر کوئی معاملہ مختلف ہوگا؟ جب حکمران ہی ننگے دڑنگے ہیں، جو قوم، جو پاکستانی قوم، باقی ملکوں کو چھوڑ دیں، جو پاکستانی قوم اپنے انگوٹھے سے ناچنے گانے والے، مجرا کرنے والے، ڈانس کرنے والے مرد عورتوں کو ایک میدان میں، میرا مطلب اسلام آباد ڈی چوک میں اکٹھا کر کے جناب نچوائے، ہاں جی، گانوں کی طرز پر، اور جناب وہ کیا نام تھا وہ ڈی جے کے گانوں پر اور میوزک پر اور موسیقی پر، جناب پورا ہزاروں کا مجمع، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اور عورتیں بھی برقع پہنی ہوئی نہیں، ننگی دڑنگی عورتیں جناب، جن کے جسم کا پورے حصے نظر آ رہے ہیں، کھلے گریبان بغیر دوپٹے کے، اور گریبان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹی وی پر بیٹھوں کو نظر آ رہا ہے، تو جو سامنے کھڑا ہوگا اسے کتنا کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنے انگوٹھے سے لے کر آئے ہیں نا عمرانی حکومت کو۔ تو بھائی میرے پھر نیچے پبلک کے اندر بھی ایسے لوگ ہی ہوں گے۔ اگر یہاں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت ہوتی تو سچی بات ہے کہ ان عورتوں کو پکڑ کے لمے پا کے لتر مارے جاتے۔ اب جیسا حکمران ہے ویسی رعایا ہے، جیسا حکمران ہے ویسی رعایا ہے، اور جیسی رعایا ہے ویسے حکمران ہے۔ جب ہمارا وزیر اعظم ہی ڈانسر ہے، ہاں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ نیچے قوم آپ کو برقع پہنے ہوا کی ملے گی، اوپر وزیر اعظم اس طرح کا بے حیا اور دین سے دور بندہ موجود ہے، تو نیچے عوام نے بھی تو یہی کچھ پلے کارڈ پر لکھا ہونا ہے کہ تیری نظر گندی ہے۔ تو شریعت نے، اسلام نے، اگر تو وہ مسلمان ہیں، جبکہ ایسا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کی بھرمار ہے ہر طرف، اور اسی طرح قادیانیوں کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے فتنے۔ کوئی اگر مسلمان ہے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے تو اللہ کے قرآن نے تو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حکم دے دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر بڑی واضح طور پر یہ حکم عطا فرما دیا۔ کیا حکم فرمایا؟ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں
اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. کیوں؟ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ حکم پیغمبر کی بیویوں کے لیے بھی اور پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے بھی اور عام مومنات عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پردہ کر کے رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے، پردہ نہیں اٹھانا. جب پردہ میں ہوگی عورت تو پتہ چلے گا کہ یہ آزاد مومنہ عورت ہے. تو یہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا. اب ہر بندے کی ذمہ داری ہے مومن کی، وہ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو پردہ کروا کے رکھے. جب پردہ ہوگا تو پھر عورت خود بھی محفوظ رہے گی، اور جب پردہ ہوگا تو مرد بھی محفوظ رہیں گے. اب اگر ایک چیز کھلی اور اوپن اور ننگی پڑی ہے، اس پہ تو مکھیاں بیٹھیں گی نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سبحان اللہ. یہ آپ نے دیکھا ہوگا مالٹا، اسی طرح کیلا، اسی طرح انار، بہت ساری چیزیں اس طرح کی اللہ نے ان کو بھی پردہ ڈالا ہے. آپ انار سے اس کا چھلکا اتار لیں، آپ کیلے سے اس کا چھلکا اتار لیں، آپ مالٹے کنو سے اس کا چھلکا اتار لیں، اس میں مکھیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آج ان جاہلوں کا حال یہ ہے، اپنی گاڑی کھڑے کرتے ہوئے تو گاڑی کو برقع کرا دیتے ہیں، گاڑی کو برقع کرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اور جناب اس پہ دھول مٹی نہ پڑے. اور اپنی بیوی کو ننگا دھڑنگا بازار میں لے کر آتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ مومن مرد بھی اور مومنہ عورتیں بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. اب جو مسلمان ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند اور ماننے والا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ تمہاری نظریں جو گندی ہیں، وہ کبھی نہیں کہے گی کہ ہمارا جسم ہم جو کریں. یہ ملک مسلمانوں کا ہے یا یہودی کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے یا کنجروں کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے نا. اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک لیا، ورنہ اگر اسلام کے نام پر یہ ملک نہیں بنا یا نہ بنا ہوتا تو مودی سے ہمیں علیحدہ ہونے کی کیا چنتا تھی؟ پھر وہی متحدہ ہندوستان ہوتا کہ جناب جہاں مسلمان بھی اکٹھے ہوتے اور کافر ہندو بھی اکٹھے ہوتے. پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اسلامی نرسری ہوگی، یہ مسلمان کنٹری ہوگی، اور مسلمان کنٹری میں اگر کھڑے ہو کر یہ کنجریاں، یہ گندی عورتیں، یہ خبیث عورتیں، میں کہتا ہوں ان خبیث عورتوں کے میڈیکل چیک اپ کرائیں، جو بازاروں میں کھڑے ہو کر، روڈوں میں کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھا کر کہتی ہیں ہمارا جسم ہم جو مرضی کریں، اور تمہاری نظریں گندی ہیں جو ہمیں تکتی ہیں. ان میں سے اکثر کا میڈیکل کرائیں. ان میں سے کئیوں کو وہ کیا ہے، HIV وائرس ہے، کیا کون سا ہے، ایڈز ہوگا. یہ مسلمان ملک ہے تو یہاں کی حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسی عورتوں کو جو اسلام کے احکامات کے خلاف کھڑے ہو کر دھرنے دے رہی ہیں، ایسی عورتیں جو اسلامی احکامات کو مذاق بنا رہی ہیں، ان عورتوں کو لمحے پا کے چھتر مارنے چاہیے تھے. لیکن ذرا ٹھہریے، حکومت سے یہ توقع کرنا حماقت کے سوا تو کچھ نہیں ہے. جہاں ہمارے حکمران عمران احمد خان نیازی جیسے ہوں، اللہ کے بندے ہو، جہاں ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے جیسے ہوں، اور جہاں ہمارے حکمران الطاف حسین کے جیسے ہوں، آپ کہیں گے وہ کہاں سے حکمران ہے؟ یہ MQM کیا ہے؟ کیا یہ MQM آپ کی سندھ اسمبلی میں نہیں ہے؟ کیا یہ MQM آپ کی جناب اسلام آباد اسمبلی میں نہیں ہے نا؟ تو یہ الطاف حسین بھی ہمارا حکمران ہے نا. جس قوم کے حاکم عمران احمد خان نیازی جیسے ہوں، جو مہینوں اور ہفتوں کنجریاں نچاتا رہا اسلام آباد کے ڈی چوک پہ،
اس حکومت میں میرے بھائیوں تو پھر یہی ہوگا. یہ امریکہ نے ہمارے اوپر وزیر اعظم نہیں بنایا، آصف علی زرداری کو امریکہ نے صدر پاکستان نہیں بنایا، ہم نے خود انگوٹھا لگایا. جب ہمارے حکمران جناب اس قسم کے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں یہ کچھ نہیں ہوگا؟ ہم بھگتے ہیں، ہم یہ بھگتے بحیثیت قوم. ہم نے خود ہی ان کا چناؤ کیا ہے نا. کوئی عمران احمد خان آسمان سے تو نہیں گرا، اسے ہم نے خود ووٹ دیا. اہل حدیث لوگوں نے دیا. ڈوب مرو شرم سے، لیکن شرم ہو تو کوئی ڈوبے نا. یہاں شرم ہی نہیں ہے. دیوبندی کہلوانے والوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، بریلوی کہلوانے والوں نے ووٹ دیا. کیوں؟ تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے تو اب بھگتو تبدیلی کو. جب کنجر اور بے حیا قسم کے لوگوں کو انگوٹھا لگا کر اپنا حکمران چنو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے منظر تمہیں نہیں دیکھنے پڑیں گے؟ اب اگر بندہ فریاد کرے تو کہاں کرے؟ بندہ فریاد کرے تو کہاں کرے؟ وہ جیسے تھا نا، با با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. اس بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آیا. ایک مالک کے مکان تھا اور ایک اس کا کرایہ دار تھا. ٹھیک ہے. اب کرایہ دار نے اپنے اس جہاں وہ رینٹ پر گھر میں موجود تھا، کوئی گڑھا کھودنے کی کوشش کی تو وہاں سے ایک برتن نکلا جس میں جناب سونا تھا، سونے کے سکے تھے. کرایہ دار کہتا ہے، رینٹ پہ لیے ہوئے مکان والا کہتا ہے یہ میرا ہے. مالک مکان کہتا ہے چونکہ مکان میرا ہے لہذا یہ سونے کے سکوں والا دیگچا میرا ہے. مقدمہ آ گیا. بعد اب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کے پاس. بادشاہ نے کیا کہا؟ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. مقدمہ بتایا گیا کہ یہ مالک مکان ہے اور یہ اس کا کرایہ دار ہے. دونوں لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ سونے کے سکوں والا ڈبہ میرا ہے اور ایک کہتا ہے یہ میرا ہے. اس بعد اب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میرے وزیروں بتاؤ یہ ملک کس کا ہے؟ سب نے کہا جناب ملک آپ کا ہے. آگے وہ ہمارے وزیر اطلاعات جیسے اس کے سارے وزیر تھے، آج کل جو وزیر اطلاعات ہے عمرانی حکومت کا، آگے جناب وزراء بھی اسی طرح تھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ملک تو آپ کا ہے. بادشاہ نے کہا جب ملک میرا ہے تو یہ سونے کے سکے بھی میرے ہیں، اور ان دونوں کو لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا جائے اور یہ سونے کے سکے میرے خزانے میں جمع کر دیے جائیں. تو اب یہاں فریاد کریں تو کس سے کریں؟ اگر یہ عورتیں ملک پاکستان کے روڈوں پہ کھڑے ہو کر بے حیائی، بریانی اور فحاشی اور جناب ننگے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ننگے پن کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہم کہاں احتجاج کریں؟ آگے وزیر اعظم بھی تو انہی عورتوں کا بھائی ہے نا. جیسے یہ عورتیں آزادی نسواں کے تعلق سے، عورتوں کے ننگا کرنے کے تعلق سے جناب احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہم ننگے رہیں یا ہم کپڑے پہنیں، تمہاری نظریں گندی ہیں. کہاں فریاد کرو گے؟ ہمارا وزیر اعظم عمر بن عبدالعزیز تو نہیں ہے رحمت اللہ علیہ. ہمارا وزیر اعظم اور ہمارے صدر وہ تو ایسے ہی لوگ رہے نا. نواز شریف تھا تو وہ جا جا کے جناب قبروں اور مزاروں کو غسل دینے والے نواز اور شہباز، اور جناب یہ عمران خان یہ ان سے بھی کئی قدم آگے. وہ قبروں کے پجاری تھے، یہ قبروں کا پجاری تو ہے. جیسے پاک پتن کے دربار پہ اپنی بیوی سمیت جا کر یہ سجدے کرتا ہے، یہ نواز شریف شہباز شریف کی طرح قبروں کا پجاری تو تھا ہی، پلس ننگا اور بے حیا اور مجرے کرانے والا اور جناب کنجریوں کے ناچ نچوانے والا بھی ہے. تو اب لو مزے، اب کرو مزے. اپنے انگوٹھے سے لے کر آئے ہو نا. تو جب جس قوم کے حکمران بے حیا ہوں اس قوم میں تو یہ منظر عام ہوں گے. آج قادیانیوں کو بھی کھلی چھوٹ ہے، آج بے حیاؤں کو بھی کھلی چھوٹ ہے کہ حکومت خود قادیانیوں کو وزیر بنانا چاہتی ہے.
حکومت خود مجرے ڈال ڈال کے حکومت لیتی ہے. اگر کسی کے کھوپڑی میں نہ ہو ویسے یہ بات ہوتی تو نہیں ہے اس طرح. یہ ڈی چوک پہ کیا ہوتا رہا؟ مہینوں مجرا ہوتا رہا نا. کجریاں ڈانس کرتی رہی، ڈی جے گانے بجاتا رہا، اور جناب وزیر اعظم آج کا اور اسی طرح سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ ڈانس کرتا رہا. اور جس قوم کے حکمران ایسے ہوں اس قوم کی رعایا کیسی ہوگی؟ اگر ہمارے حکمران مدرسے والے ہوتے، قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والے ہوتے تو نیچے قوم بھی ایسی ہوتی. اگر ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم کوئی مدرسے کا عالم ہوتا تو ہم احتجاج کرتے کہ ان عورتوں کو لمے پالو اور چھتر مارو. آگے وزیر اعظم بھی تو انہی عورتوں کا بھائی ہے نا، وہ بھی تو ڈانسر ہے. سٹیج پہ کھڑے ہو کر تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ، وہ جس کے جسم پر گوشت کا نام نہیں ہے، مجھے اس کا نام دماغ میں نہیں آ رہا، گوشت سے خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ سابقہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈی چوک اسلام آباد پہ ڈانس کر رہا تھا نا. اور نیچے میدان ڈی چوک کے میدانوں میں عورتیں ڈانس کر رہی تھی. تو اسی کو ہم اپنا حکمران بنا چکے ہیں. وہ جو صوبے تک تھی ہم اسے پورے ملک میں لے کر آئے. تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے کے نام پہ. اب یہی ہوگا، آئندہ بھی یہی ہوگا، پیچھے بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہم روئیں تو روئیں کہاں جا کے؟ ہم کون سا کنڈا کھڑکائیں؟ ہم کون سے دروازے پہ جا کر احتجاج کریں؟ مسلمان اور اسلامی حکومت کا کام یہ ہے، یہ جو گندی اور ننگی عورتیں، یہ جو بے حیا اور بدکارہ عورتیں، یہ جو ایڈز کی ماری ہوئی عورتیں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہمارا جسم ہم جو چاہیں کریں، تمہاری نظریں گندی ہیں، ان کو پوری سزا دینی چاہیے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جہنمی عورتوں کی وہ تعداد جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، وہ کون ہوں گی؟ فرمایا ممیلات مائلات، فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہن رکھے ہیں مگر ہیں ننگی. وہ یہی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. ممیلات مائلات، لوگوں کی طرف، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. جب عورت ننگی ہوگی تو پھر پتنگے تو آئیں گے، اور جب عورت کپڑوں میں ہوگی تو پھر پتنگے نہیں آئیں گے. اس لیے کوئی مسلمان ہے تو اسے تو یہ ضروری ہے کہ وہ عورت پردہ کرے. اور ایسی عورتیں نامعلوم وہ عیسائی ہیں، نامعلوم وہ قادیانی ہیں، اور نامعلوم وہ خبیث کوٹھے والی ہیں یا کیا ہیں.